کیا والدین ایسے اقدامات کرتے رہیں جس سے کہ بچے کی نشے کی بیماری بڑھتی رہے، یا اس کی اور جو قباختیں ہیں تعلیم حاصل نہ کرنا وہ اور زیادہ امکان ہو کہ اب حاصل نہیں کرے گا، یا بچے کا جرائم میں پھنس جانا بڑھتا رہے، پہلے وہ چھوٹے جرائم میں پھنسے پھر بڑے جرائم میں پھنسے؟ کیا والدین کو وہ کام کرتے رہنا چاہیے جس سے ان کے بچے کو نقصان بڑھتا رہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کہ والدین کو وہ کام کرتے رہنا چاہیے جس سے اولاد کو فائدہ ہو، یا والدین کو وہ کام کرتے رہنا چاہیے جس سے اولاد کو نقصان ہو؟ سوال یہ ہے کہ کوئی خواہش پوری کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اگر بچہ کہے کہ میں نے ویڈیو گیم کھیلنی ہے اور اگلے مہینے اس کا امتحان ہو، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بات کرنی چاہیے کہ بیٹا تمہارا اگلے مہینے امتحان ہے، کہتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں پڑھ کے رات کو 10 گھنٹے پڑھ کے پھر میں ویڈیو گیم کھیلا کروں گا، پھر اسے لے دینی چاہیے۔ جب اسے لے کے دیں گے تو بچے جو جب کہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹے بعد گھر واپس آ جاؤں گا، تو کیا وہ 1 گھنٹے بعد گھر آتے؟ ڈاکٹر اعجاز قریشی، آپ کچھ بتائیں گے؟ آپ ماشاءاللہ خاصے نیک ٹین ایجر رہے ہوں گے، تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جب آپ اپنے والدین سے وعدے کرتے تھے کہ 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ سر والدہ سے جو وعدہ کرتا تھا تو وہ تو کئی دفعہ میں توڑ دیتا تھا، اور والد صاحب سے جب میں وعدہ توڑتا تھا تو وہ میری کافی ٹھکائی کرتے تھے۔ ہاں، جب وہ ٹھکائی کرتے تھے تو پھر ان کو تھوڑے مسائل ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ تر جہاں سے ہمیں یہ کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی بڑا نقصان کر دیا جائے گا، وہاں ہم پرمیشنز کو سٹریچ کر دیتے ہیں۔ پرمیشنز کو سٹریچ کرنا، اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پرمیشنز کو سٹریچ کرنا یعنی جتنی پرمیشن ہے اس کو کھینچ کے الاسٹک سمجھ کے لمبا کر دینا، الاسٹک سمجھنا، اجازتوں کو الاسٹک سمجھنا۔ لیکن اگر آپ اجازتوں کو الاسٹک سمجھیں گے تو والدین کو اس سے کوفت ہوگی، والدین کو کوفت ہوگی نا۔ لیکن یہ کامن سی بات ہے کہ جہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے نقصان پہنچے گا یا نتیجہ برا نکلے گا، وہاں انسان کہتا ہے کوئی گل نہیں، خیر ہے، میں کر سکتا ہوں۔ بالکل۔ اب آئیے اس بات کے کہ والدین کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، جیسے کہ امتحان 1 مہینے بعد ہے اور وہ ویڈیو گیم کی فرمائش کر رہے ہیں، تو والدین کو کہنا چاہیے نا کہ پہلے آپ امتحان دے لیں، اس کے بعد آپ اگر امتحان کا نتیجہ اچھا آئے گا تو ہم آپ کو ویڈیو گیم لے دیں گے۔ حالانکہ ویسے یہ بھی کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ ویڈیو گیم اگین ایک بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ویڈیو گیم ایک بہت بڑی ایڈکشن ہے۔ دیکھیں یہ بات کہ ہمیں ہمارے بچوں کا پتہ ہوتا ہے، نہیں، ہمیں ہمارے بچوں کا بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، we know our child، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں کلائنٹس وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچے کا سب پتہ تھا، لیکن حقیقت میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور بچے جو آپ کے سامنے چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا جتنا پتہ ہوتا ہے اس کو ٹپ آف دی آئس برگ کہتے ہیں۔ اچھا، جو باتیں ہم اس فورم پر کرتے ہیں وہ اس فورم کے لیے ہے، کیونکہ جو دوا جس کو چاہیے وہ اس کو ملے گی۔ اگر ہم باہر جائیں گے تو ہم اور کچھ باتیں کرتے ہیں، جہاں فرض کریں کسی ایسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ جو بالکل نشہ نہیں کرتے اور نارمل زندگی گزارتے ہیں، تو وہاں ہم اور قسم کی باتیں کریں گے، وہاں ہم ان کو سٹڈیز میں آگے نکلنے کی باتیں کریں گے، وہاں لائف میں ایکسل کرنے کی باتیں کریں گے۔ تو اپنے آڈینس کو دیکھ کے ہم باتیں کریں گے نا۔ اگر ہمارے سامنے آڈینس ہے جنہوں نے ایک فیئر چانس کو خراب کر دیا ہے، فیئر چانس کو، کیونکہ میرے یہ جو آڈینس ہے، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک بہت فیئر چانس ملا کہ وہ اپنی زندگی کو بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو بنانے کی بجائے بگاڑ دیا نشے کا آغاز کر کے۔
یہاں میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ آپ کے والدین آپ کی ساری خواہشیں پوری کرتے رہے، وہ آپ کے ساتھ بہت محبت بھرا سلوک بھی کرتے رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی والدین ہمارے بچوں کے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، وہ انیبلنگ اور پرووکنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ انیبلرز ہوتے ہیں، انیبلرز، یعنی ان کا دل کرتا ہے کہ بچے کے منہ سے کوئی بات نکلے تو ہم فوراً پوری کر دیں، تاکہ بچہ ہمیں کہے کہ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ، یو آر دا بیسٹ موم۔ یہ دو باتیں مجھے بتائیے کہ ہمارے والدین کی فنی کمزوری ہے کہ نہیں؟ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا بچہ ان کو بیسٹ قرار دے۔ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کا ابا اپنے بچے کو بیسٹ قرار دے تو دنیا میں اس کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں۔ اور کسی کا بچہ اگر اسے بیسٹ قرار دے تو دنیا میں اس کی کوئی ویلیو ہے؟ دنیا قرار دے اگر، پھر ہے نا ویلیو کی بات، تو دنیا اگر قرار دے۔ لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں بیسٹ قرار دیں، کیونکہ ہماری سیلف اسٹیم میں کہیں پرابلم ہوتا ہے، ہماری عزت نفس میں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے۔ بچپن سے ہم نے بڑی نکتہ چینیاں سنی ہوتی ہیں، جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم کوئی خاص نہیں ہو، اور 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ایک ریسرچ کے مطابق 18,000 دفعہ بچے کو یہ پیغام دیا جاتا ہے مختلف الفاظ میں کہ تم کوئی خاص چیز نہیں ہو، وہ فلاں جو ہے نا وہ ادھر کہیں قائد اعظم علامہ اقبال، وہ ہے خاص چیز، تم کوئی خاص چیز نہیں ہو۔ اور پھر جب وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو ٹیچر جو کہ خود زمانے کے مارے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ٹیچر کا مطلب ہے جو کچھ بہت اچھا نہیں بن سکا تو وہ ٹیچر بن گیا، تو وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو برے برے الفاظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو میاں یا بیوی ایک دوسرے کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جنہیں بہت چاہت سے محبت سے بیاہ کے لائے ہوتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری عزت نفس پہ بہت چوٹ پہنچاتی ہے۔ عزت نفس کا صحیح طریقے سے گراؤنڈڈ ہونا ہماری زندگی میں بہت کارآمد رہتا ہے۔ اگر ہماری عزت نفس صحیح طرح گراؤنڈڈ نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک سائنٹیفک مائنڈ سیٹ نہیں بن سکتا اگر عزت نفس پوری طرح گراؤنڈڈ نہ ہو، کیونکہ ایک سائنسدان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اوپن مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ کیوریس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ سیلف اسٹیم سے بھرا ہوا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کیونکہ سائنسدان کا مائنڈ سیٹ کیوریس ہو۔ کیوریس سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ کیوریس کا مطلب ہے کہ جو کھوج لگانا چاہ رہا ہو، جی فٹافٹ ہوتے، جس نے کھوج لگانا ہے، سچائی کا کھوج لگانا ہے، اور سچائی چاہے کچھ بھی ہو، تو ایک سائنسدان کا مائنڈ سیٹ ہوگا کیوریس، یعنی اس نے کھوج لگانا ہے، اور وہ پہلے سے اس کے اندر ایک نظریے کی جڑ نہیں باندھی گئی، ایک پرانے نظریے کی جڑ اس کے اندر نہیں موجود، وہ پتہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیوریس ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ پھر وہ اوپن ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلے یا نتیجہ وہ نکلے، وہ اس کے ساتھ راضی ہے۔ وہ پہلے سے نتیجہ نکال کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ یہ میرا نتیجہ ہے اور میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا پتہ کروں گا کہ اگر یہ نکلا تو میں یہ بھی مان لوں گا، اور اگر یہ سچ نکلا تو میں یہ بھی مان لوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی عزت نفس بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، عزت نفس بہت سٹرونگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو آبجیکٹیولی دیکھنے کا عادی ہوتا ہے، اور اگر اس کی عزت نفس سٹرونگ نہ ہو تو وہ سائنسدان ہی نہیں ہو سکتا۔ سو والدین کو
سائنسدان ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے, اور وہ یہ نہ ترس رہے ہوں کہ ان کا بچہ کہے کہ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ, بلکہ ان کو پتا ہو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین کوششیں کر رہے ہیں, اور ہم وہ کام اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں جس میں ان کا بھلا ہے, جس میں ان کے لیے بہتر نتیجہ نکلے گا. جیسے آج کا موضوع یہاں پہ ہے, پیرنٹس ہیو لمیٹڈ مٹیریل اینڈ ایموشنل ریسورسز. والدین کے مادی اور جذباتی وسائل محدود ہوتے ہیں. مادی وسائل اور جذباتی وسائل. مادی وسائل آپ سمجھتے ہیں, مال و دولت, وہ بھی ہر والدین کے پاس محدود ہوتی ہے. اگر کسی کے بچے کو گاڑی چاہیے اور وہ لے کے دے سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو ہیلی کاپٹر نہ لے کے دے سکے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے مادی وسائل محدود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے جذباتی وسائل بھی محدود ہوتے ہیں. وہ تھک بھی جاتے ہیں اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں, اور وہ جب غصے میں آتے ہیں تو ان کے اندر ایک کیمیکل بہنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ایڈرینلین کہتے ہیں. ایڈرینلین. وہ غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے جذباتی وسائل ختم ہو جاتے ہیں اور پیچھے زہریلا مادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے, پیٹرول چھڑکا جاتا ہے, اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں, وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں, وہ تانے مینے دینے لگتے ہیں. ایڈرینلین کے زیر اثر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سائنسدان نہیں ہو سکتے, وہ فوجی ہو سکتے. فوجی کا کام ہے کہ وہ اٹیک بھی کرے گا اور ڈیفینڈ بھی کرے گا. فوجی کا کام یہ ہے, وہ ایک پری مائنڈ سیٹ کے ساتھ نشانہ باندھے گا کسی چیز پہ اور گولی چلائے گا. سائنسدان کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا. سائنسدان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ کی تلاش کرنے جائے گا, اور جو بھی سچ ہوگا وہ اس کو فالو کرے گا. والدین کو بھی ایک سائنسدان کا مائنڈ سیٹ چاہیے تاکہ وہ سچ کی تلاش میں نکلے, کیونکہ ان کے بچے کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے, تو سب سے پہلے سچ کی تلاش میں نکلے کہ میرا بچہ نشہ کیوں کرتا ہے. سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں, اور پھر جو سچ سامنے آتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں کھلے دل و دماغ کے ساتھ. ان کی سیلف اسٹیم ٹھیک ہوتی ہے, اس لیے وہ اس کو ذاتی طور پر ناکامی کی وجہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے. وہ اس خیال سے آپریٹ نہیں کرتے کہ یہ ہماری وجہ سے نشے کی بیماری میں پھنسا ہے. وہ اس خیال سے آپریٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں نشے کی بیماری بھی ہوتی ہے, اور اس کی بیرونی اور اندرونی وجوہات ہوتی ہیں. اندرونی وجوہات ہوتی ہیں کہ جینیٹیکلی وہ پرون ہوتے ہیں اس بیماری کے لیے, ان میں گنجائش موجود ہوتی ہے. اور بیرونی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی ان کو دعوت دیتا ہے کہ آپ نشہ کر لیجئے, اور اس وقت اگر ان کا موڈ خراب ہو تو امکان ہے کہ وہ نشہ کریں گے, جس سے کہ ان کا موڈ اچھا ہوگا, اور جب موڈ اچھا ہوگا تو امکان ہے کہ وہ دوبارہ نشہ کریں گے اور سہ بارہ نشہ کریں گے, اور وہ نشے کو ریگولر کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر جینز اندر ہیں نشے کی بیماری والی تو پھر نشے کی بیماری بھی آئے گی, یعنی وہ بے تحاشا اور بے وقت اور آؤٹ آف کنٹرول نشہ کریں گے. لیکن سولجر مائنڈ سیٹ اور سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. 1894 میں فرانس کی آرمی میں انہیں ایک کاغذ ملا جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا کاغذ تھا, ڈسٹ بن میں ملا, اور انہوں نے جب اس کا کچھ حصہ پڑھا تو انہیں کچھ شک سا گزرا, تو انہوں نے سب کاغذ کو جوڑ کے تو اس کو مکمل پڑھا. تو انہیں پتہ چلا کہ فرانس کی آرمی کے جو راز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جرمن فوج تک پہنچائے جا رہے ہیں. تو بڑی پریشانی ہو گئی. اس وقت زمانہ یہ تھا کہ وہ آپس میں ان کی دشمنیاں چلتی تھیں بہت, تو ان کو بہت پریشانی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ پتہ چلائیں کہ کون ہے جو کہ یہ کر رہا ہے. ایلفرڈ ڈفرائٹس نام کا ایک بندہ ان کے سامنے فوجی آ گیا,
کہ یہ کرتا ہوگا, اور اس کی نمبر 1 وجہ یہ سامنے آئی کہ وہ یہودی تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس کا ہم تحقیقات کرتے ہیں کہ یہ یہی ہے. تو انہوں نے اس کے ہینڈ رائٹنگ کو اس کاغذ پہ لکھے ہوئے نوٹس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا, تو انہوں نے کہا یہی ہے, بالکل ملتی جلتی ہینڈ رائٹنگ ہے, جبکہ ایک ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نے کہا کہ نہیں ملتی. پھر وہ اس کی کھوج لگانے لگے اور انہوں نے پتا کیا کہ یہ اسکول میں کیا کرتا تھا. تو انہوں نے پتا یہ چلایا کہ اسکول میں وہ ملٹیپل لینگویجز پڑھتا تھا, وہ کئی زبانوں کا طالب علم تھا. تو انہوں نے کہا دیکھا اس کا ارادہ بڑے ہو کے جاسوس بننے کا تھا, اس وجہ سے یہ مختلف ملکوں کی زبانیں سیکھ رہا تھا. پھر ان کے ٹیچرز نے بتایا کہ اس کی میموری بڑی تیز تھی. تو انہوں نے کہا ہاں جاسوسوں کی میموری تو تیز ہونی چاہیے, انہیں بہت ساری باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر انہوں نے اپنی باقی تحقیقات کی اور اس کو مجرم قرار دے دیا, اور شہر کے چوراہے میں اس کو بے عزت کیا گیا اور اس کے تمغے جو ہے وہ چھین لیے گئے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ساری عمر کے لیے. جیل میں بیٹھ کے وہ بار بار خط لکھتا تھا کہ میں بے قصور ہوں, میں بے قصور ہوں, مجھے کیوں نکالا, میں بے قصور ہوں. ٹھیک, تو وہ پھر خط لکھتا تھا وہاں سے, پر وہ کہتے تھے نہیں ہمارے لیے یہ بات ختم ہو چکی ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن انہیں حیرت ہوئی کہ اس کے بعد بھی جو ان کی کچھ معلومات تھی فوجی قسم کی, فرانسیسی فوج کی جو معلومات تھی وہ جرمنی کی فوج تک پہنچتی رہی, اور وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب تو اس کو ہم نے قید میں ڈالا ہوا ہے, تو یہ کیسے معلومات ابھی بھی پہنچ رہی ہیں. تو پھر آرام سے بیٹھیے, پھر انہوں نے ایک اور فوجی پہ شک کیا, اور وہ چونکہ یہودی نہیں تھا تو انہوں نے اس پہ جب شک کیا اور انہوں نے ویریفائی کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو کرنل صاحب بے قصور ہے. اور اس کے بعد وہ جیل سے درخواستیں لکھتا رہا, اور 10 سال کی کوششوں کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو تحریر ملی تھی وہ کسی بندے نے ایک فکشن یعنی ناول لکھا تھا, اور وہ ناول کا کوئی چیپٹر تھا کہ جو اس نے فائنل کر کے تو بعد میں پھاڑ کے پھینک دیا تھا, اور وہ کوئی مہمان تھا جس کا جو کہ آتھر تھا اس ناول کا, تو اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. لیکن اس کی زندگی کے 10 سال کوئی واپس کر سکتا ہے؟ تو صرف سمپلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک سائنسدان کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ ہم کیوریس ہوں, ہم پتہ چلائیں کہ معاملہ کیا ہے, ہم یہ بات کا پتہ چلائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, اور پہلے سے نہ طے کریں کہ حقیقت یہ نکلنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم پہلے سے طے کر لیں کہ حقیقت یہ نکلنی چاہیے تو پھر اس کے بعد ہمارا ذہن اس کے لیے جوازات مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے. شک کی بنیاد یہی ہوتی ہے, ہمیں پہلے شک ہوتا ہے اپنے کسی فیملی ممبر پر, اور شک کی بنیاد پر پھر ہم اس کے لیے اکٹھا کرتے ہیں ثبوت کو, اور پھر ہمیں ہوا سے اڑتی چڑیوں سے بھی ثبوت ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے زندگی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے. شک یا پیرانویا, جسے باقاعدہ ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر سمجھا جاتا ہے, کہ آپ نے یہاں کہانیاں سنی نہیں کہ کرسٹل میتھ جو آج کل بہت ہی پاپولر اور کامن نشہ ہے, جو لوگ کرسٹل میتھ یوز کرتے ہیں وہ لوگ شک کرتے ہیں بہت, وہ کیمرے لگا لیتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں پہ شک کرتے ہیں, وہ اپنے گھر کی عورتوں پہ شک کرتے ہیں, اور جب وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان سے یہ کوتاہی کیسے سرزد ہوئی. شک ایک برین ڈس آرڈر ہے. غلط فیصلے تک پہنچنا, غلط ڈیسیژن کرنا, پری ججمنٹ کرنا, پریڈکشن کرنا, یہ سارے کا سارا معاملہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے, اور اگر اس میں خرابی ہو تو یہ برین ڈس آرڈر ہے, اور اگر اس میں خرابی نہ ہو تو یہ سائنٹیفک برین ہے. سو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس وجہ سے کہ کوئی کسی خاص
قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا پہلے کسی نے ایسا کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھر بھی ایسا کرے گا، اور اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی ایسا کرے گا. دونوں پاسبلٹیز کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو ایک سائنٹیفک مائنڈ جو ہے وہ جب سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ فیوچر میں جھانک کے دیکھتا ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کون سی نائس چیزیں ہیں جو کہ اپنے بچے کے لیے کرتے رہیں اور کون سی نائس چیزیں ہیں جو اپنے بچے کے لیے کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کے دل میں پیار ہے اور رسپیکٹ ہے تو یہ تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے اب آگے چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. لیکن کئی نائس چیزیں ہیں، جیسے کہ اگر آپ نشے کی وجہ سے دھت گھر پڑے ہوئے ہیں اور دفتر سے فون آتا ہے کہ آپ دفتر کیوں نہیں آئے، تو آپ کے والدین کو یا بیوی کو آپ کے لیے بہانہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ روزمرہ کا معمول بن جائے گا. آپ کو کہہ دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ جی مجھے کچھ پتا نہیں، آپ خود پتا کر لیجئے. یہ کہنے کی بجائے کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر کی دوائی لے کے سوئے ہوئے ہیں، ہم انہیں جگا نہیں سکتے، کسی شادی بیاہ میں شرکت اگر نہیں کر رہے تو ان کے لیے بہانے نہیں بنانے چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں مشکلات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بندہ پارٹی پہ گیا ہوا ہے اور ماں کو فکر ہے کہ وہ واپسی پہ ڈرنک ہوگا اور رستے میں کہیں وہ ایکسیڈنٹ کرے گا، تو ماں فون کر کر کے پوچھ رہی ہے اور پھر جا کے اس کو گھر واپس لے کے آتی ہے جب پارٹی ختم ہوتی ہے. ایک گرتے پڑتے بچے کو گاڑی میں ڈال کے وہ گھر لے کے آتی ہے. تو اس کو آپ انیبلنگ کہیں گے یا احتیاط کہیں گے؟ کہ اسے انیبلنگ کیوں کہیں گے؟ کیا اس سے نشے کی بیماری، نشے کے استعمال کے بڑھنے کے امکانات ہیں؟ اچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتیاط ہوگی کیونکہ اگر ماں اسے لینے نہیں جائے گی تو واپسی پہ گاڑی چلاتے ہوئے وہ گاڑی کہیں مار سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو کیسے فیصلہ کریں گے کہ اسے انیبلنگ کہیں گے یا احتیاط کہیں گے؟ کیونکہ وہ بندہ جو ہے اب بے فکر ہو کے جانا شروع کر دے گا پارٹیز میں کہ واپسی پہ میری ماں لے کے آئے گی. لیکن اگر وہ ماں نہیں لینے جاتی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی ذمہ دار ماں ہوگی؟ کیونکہ ماں نے نہیں کہا تھا یہ کرو. اور اگر ماں اسے لے کے بھی آتی ہے تو ماں اس کو کہاں سے لائے گی؟ کیونکہ کسی نہ کسی دن وہ خود گاڑی چلا کے آئے گا. تو ماں کس پارٹی سے اس کو لائے گی؟ لیکن اگر کوئی لڑکا ریل کی پٹری کے اوپر کھڑا ہے اور سامنے سے ایک ٹرین آ رہی ہے دور سے اور اس کا والد دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ریلوے کی پٹری پہ کھڑا ہے اور وہ $6 ملین کی طرح بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اپنے بچے کو عین موقع پہ ادھر سے ہٹا دیتا ہے اور خود گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، تو ایسے باپ کو آپ ہیرو کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ انیبلر کہیں گے. کیونکہ اس کا بچہ اگلے 2 دن کے بعد کسی اور ٹرین کی پٹری پہ کھڑا ہوگا اور اب اس کا والد بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا، تو اب اس کو کون بچائے گا؟ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن انیبلنگ کے حوالے سے یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ آپ جذباتی طور پر کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور کتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اگر اس نے کوئی جرم کیا اور پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور آپ جا کے رشوت دے کے چھڑاتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ نہ خراب ہو جائے، کوئی FIR نہ ہو جائے، تو آپ اس سے محبت کہیں گے، احتیاط کہیں گے، یا اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ریکارڈ بچانے کا کوئی طریقہ ہے یا آپ کیا کہیں گے؟ اس چیز کو انیبلنگ کہیں گے. اور یہ بات کہ آپ اسے چھڑائیں گے تو وہ بار بار وہی جرم کرے گا اور پھر کوئی ایسا جرم بھی کرے گا جس میں آپ اسے رشوت دے کے نہیں چھڑا سکیں گے، کیونکہ ہر جرم میں آپ اپنے بچے کو پولیس سے نہیں چھڑا سکتے. کچھ جرائم میں آپ چھڑا سکتے ہیں، کچھ جرائم میں نہیں چھڑا سکتے. اور یہ بات کسی سیشن میں ڈسکس کرنا بہت آسان ہے کہ یہ انیبلنگ ہے
اور نہیں کرنی چاہیے، لیکن عملی طور پر جب زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں تو پھر کس میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے بچے کو پولیس سے نہیں چھڑائے گا۔ حتمی طور پر ہم سب میں سے کسی کی زندگی میں بھی جب یہ موقع آئے گا تو اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے انیبلنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر میں نے انیبلنگ کرنی ہے تو میں نے پھر اس انیبلنگ کے نتائج کو بھی بھگتنا ہے۔ پھر یہ بھی ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے، مجھ میں اتنا جذباتی دم نہیں ہے کہ میں اس کو پولیس میں نارمل طریقے سے پروسیجر میں گزرنے دوں، پھر اس میں اتنا بھی ہونا چاہیے کہ وہ پہلے سے سوچ لے کہ ہاں یہ چیز جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ انیبلنگ ہے، اور اس کے نتیجے میں میرے بیٹے کے اندر نشے کی بیماری بڑھے گی اور اس کے یہ نتائج ہوں گے جو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات جو ہے، یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کے کندھے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ ضرور اٹھائیں، لیکن ایک چوائس لینا، جانتے بوجھتے ایک چوائس لینا ایک اگلا سٹیپ ہے۔ کم از کم اگر آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں آپ انیبلنگ سے باز رہ سکیں گے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ انیبلنگ پرووکنگ کو جنم دیتی ہے۔ جب آپ بار بار مہربانیاں کر کے بچاتے ہیں تو پھر آپ بےزتی بھی کرتے ہیں۔ یہ نارمل بات ہے کہ جب آپ انیبلنگ کریں گے تو پھر اس دن تو آپ کا دن ہے بےزتی کرنے کا، اس دن تو بےزتی کرنا بنتا ہے۔ والدین بڑی بڑی بےزتیاں کرتے ہیں اس موقع پہ، کیونکہ وہ ان کا دن ہوتا ہے، کئی دنوں کے بعد آیا ہوتا ہے کہ جب وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بےزتی ہوتی ہے یہ فوجی مائنڈ سیٹ سے ہوتی ہے۔ سائنس کے مائنڈ سیٹ میں کوئی بےزتی نہیں ہوتی۔ سائنسدان تجربات کرتے ہیں۔ ایک سائنسدان جس نے یہ بلب بنایا تھا اور اس نے 2000 دفعہ بلب بنانے کی کوشش کی، نہیں بنا، وہ دی کوئی بےزتی نہیں ہوئی۔ آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی کام آپ کریں اور آپ 2000 دفعہ کریں اور آپ کو کوئی فیل ہی نہ ہو، آپ کو بےزتی محسوس ہی نہ ہو؟ آپ کا مشن ہے، آپ نے بلب بنانا ہے، اور پھر اسی نے بنایا۔ اس کے ایک سبارڈینیٹ نے کہا کہ سر آپ بھی خجل ہو رہے ہیں، مجھے بھی خجل کر رہے ہیں، 2000 دفعہ تسی تجربہ کیتا ہے، کوئی بلب شلب نہیں بنیا، تو چھوڑیں پڑا، جانے دیں، دے رہی اچھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، 2000 طریقوں سے جو بلب نہیں بنا یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، یہ بہت ترقی کی بات ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ 2000 طریقے کام نہیں کرتے، اور اب آئندہ کوئی طریقہ جو ہے چند ہی رہ گئے ہوں گے جن میں سے میں کسی نہ کسی طریقے پہ عمل کروں گا تو روشنی جگمگ کرنے لگے گی۔ مجھے بتائے کہ کیا آپ میں سے کوئی ہے جس نے 2000 کوششیں کی، اس کے بچے نے نشے سے نجات حاصل نہیں کی؟ اور میرے خیال میں آپ میں سے ہر کوئی ہے جس نے 2000 کوششیں کی ہیں، اس سے زیادہ کی ہوں گی۔ لیکن ایک پرابلم ہو گیا، آپ کا سائنسدان کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا، آپ نے پھر بہت تکلیف محسوس کی، پھر بڑی بےزتی محسوس کی، پھر بڑی مایوسی محسوس کی، اور اس کے اوپر اٹیک کیے، کوئی ہے ہی یہ ہو جا۔ لو جی، اگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ سائنس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو سائنس لیبارٹریز ہیں وہاں غصے کا کوئی کام ہے؟ جی، ان کو کوئی، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ نتیجہ نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اس سے آگے چلیں گے۔ اگر یہ چیز ورک نہیں کرے گی تو وہ چیز کرے گی ورک، وہ نہیں کرے گی تو وہ کوئی اور کرے گی، اور ان کی کھوپڑی میں یہ آتے رہیں گے خیالات کہ اچھا یہ کر کے دیکھوں، اچھا میں وہ کر کے دیکھوں۔ پھر وہ نتیجے کے لیے اوپن ہے، نتیجہ اوپن ہے کہ ان کی مرضی کا آئے یا کسی اور کی مرضی کا آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ جب پاکستان کی ٹیم کا کوئی کھلاڑی بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور آسٹریلیا کا کوئی بیٹسمین بولنگ کر رہا ہوتا ہے اور امپائر LBW کا فیصلہ دیتا ہے تو آپ کو وہ کیسا لگتا ہے؟ زہر لگتا ہے، بالکل غلط ہے، ٹھیک؟
اچھا جب پاکستان کا کھلاڑی بولنگ کر رہا ہوتا ہے اور انڈیا کا کھلاڑی بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور باہر جاتی ہوئی گیند اس کے گھٹنے کو لگ جاتی ہے اور امپائر کہتے ہیں آؤٹ ہو گیا، تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ زبردست. کیا یہ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ ایک ایموشنل مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ کے دوست کے بارے میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ وہ کل چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، تو کہتے نہیں اے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کے دشمن کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں کرونا ہو گیا، تو پھر آپ کہیں گے ہاں ہن نہیں بچتا، ہاں نہیں بچے گا، انہیں نہیں بچنا، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں خبر ہی آئے گی جی. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے اس کا کوئی فائدہ لگتا ہے آپ کو؟ ان بائسڈ ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے اور کلین سلیٹ ہوتی ہے، وہ ڈرٹی سلیٹ نہیں ہوتی. اچھی قسمت بھی چاہیے کہ کوئی آپ کی سلیٹ کو ڈرٹی نہ کرے. 5ویں نمبر پہ جو بیہیویئرز اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ یا بڑے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں کل 6 چیزیں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. اور ان 6 چیزوں میں سے 5واں نمبر ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ اگر تمہارے اچھے نمبر آئیں گے تو پھر ہم تمہیں یہ موٹر سائیکل لے کے دیں گے، لیکن اگر تم فیل ہو گئے تو پھر تمہیں ہم کوئی مطلب نقصان پہنچائیں گے یا کوئی تمہیں ہم پاکٹ منی بند کر دیں گے. تو یہ 5ویں نمبر پہ آتا ہے. پہلے نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ دی مرضی بھی ہے، کیا وہ بچہ اچھے نمبر لینا چاہتا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ آپ اس کے ساتھ کام کریں گے، اس کی ول پہ کام کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل میں یہ ارج پیدا ہو جائے کہ وہ اچھے نمبر لینا چاہتا ہے. جیسے اگر آپ نے کسی سے بحری جہاز تیار کروانا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں، سامان اکٹھا کریں، مستری اکٹھے کریں اور پھر ان کو بولیں کہ اچھا جناب آپ جہاز بناؤ تو میں دیکھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ ایک لوگوں کا گروپ اکٹھا کریں اور انہیں بتائیں کہ سمندر میں ایک بہت اینڈ لیس پاسبلٹیز ہیں اور سمندر کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر جذبہ پیدا کر دے تو وہ جہاز خود ہی بنانا سیکھ لیں گے. تو ول کے بعد ہے سکل. ایک بچہ ہے اس کو پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے لیکن اس کو پڑھنا آتا نہیں، اس کو میتھس نہیں سمجھ لگتی، سکل نہیں ہے اس کے اندر، اس کی لکھائی نہیں اچھی. وہ بچہ جو ہے اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ کلاس میں کھڑے ہو کے سوال کر سکے ٹیچر سے، اس میں سکل نہیں ہے. تو سکل ول کے ساتھ دوسری چیز ہے سکل. اور پھر تیسری چیز ہے کہ اس بچے کے ساتھ 2-3 بچے ہوں جن کی دوستی ہو جائے، جو بہت پڑھنے لکھنے والے بچے ہوں، تو ان کے اندر ہو وہ بچہ، یعنی ایک ایسے ریوڑ میں ہو، بچوں کے ایک ایسے گروپ میں ہو کہ جس میں اس کو بھی پڑھنے کا شوق ہو جائے. اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ جن کے ساتھ مل کے وہ چلنے لگے. جیسے آپ نے دیکھا کہ پرندے کیسے مل کے اڑتے ہیں، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایک شیپ اپ کر کے اڑتے ہیں. اور اگر آپ بھینسوں کو دیکھیں جاتے ہوئے تو وہ بھی اکٹھے چل رہی ہوتی ہیں، ایک ادھر مڑتی ہے تو باقی ساری. اسی طرح پانی میں مچھلیوں کو آپ دیکھیں تو وہ فارمیشن میں چلتی ہیں. تو پہلی ول، دوسری سکل، تیسرا سوشل کیپٹل، کہ ان کے ارد گرد بچے ہوں جو کہ منفی پیغام نہ دیں. آپ کو پتا ہے کہ جو بچہ پڑھنے والا ہے اس کو بہت منفی پیغام ملتے ہیں، کیونکہ دوسرے بچے جو پڑھنے والے نہیں ہوتے وہ اس کو منفی پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ منفی پیغام بعض اوقات اثر کرتا ہے. لہذا اپنے بچوں کو سیو کرنا تیسرے نمبر پہ ہے کہ غلط کمپنی سے سیو کریں. اور یہ والدین بات سمجھتے ہیں، زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو غلط کمپنی سے سیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اپنے بچے ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے. چوتھا ہے کہ ٹیوٹر اچھا ہو، گرو اچھا ہو، مینٹور اچھا ہو، جو فیوچر میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھتا ہو، سچی کھری بات کرنے کا عادی ہو، اور اس ڈر کے بغیر کہ لوگ کیا سمجھیں گے وہ سچی اور حق سچ کی بات کر دے. حق سچ کی بات، یہ مینٹور چاہیے. آپ کا فرض ہے کہ آپ کے بچے کے لیے ایک ٹیوٹر جو کہ اکثر آپ رکھتے ہیں، تو وہ ٹیوٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ 4 ہو گئے.
5واں یہ ہے کہ پھر اس کو بتائیں کہ بھئی تم اگر پڑھ لکھ جاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا، تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو بڑے افسر ہو جاؤ گے. دیکھو یہ ہوتے ہیں بڑے افسر، یہ ہوتے ہیں بڑے افسر جو کہ بہت زبردست افسر ہوتے ہیں، ان کو جو کہ معاشرے میں لوگ موجود ہوتے ہیں، کامیاب رول ماڈل ہوتے ہیں، آتھرز ہوتے ہیں، اور ہر فیلڈ کے جو رول ماڈل ہوتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تم بنو گے. اور پھر ایک چھٹی چیز بھی ہے کہ نان لیونگ چیزوں سے مدد. اگر آپ بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ایجوکیشنل میٹیریلز ہوتے ہیں جن میں کتابیں شامل ہیں، جس میں کمپیوٹر اب شامل ہے، کمپیوٹر میں گوگل اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. اس طرح کی چیزیں شامل ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. اور ایسے کھلونے ہوتے ہیں نان لیونگ جن سے بچے سیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں، 6 چیزیں مل کے آپ سمجھ لیں کہ بچے کی تعلیم کی راہ ہموار کرتی ہیں. لیکن ایک خاتون تھیں جن کا نام ڈاکٹر ایتھنا ریڈ تھا، ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 98 سال کی عمر میں، اور وہ اتھارٹی ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر. بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر وہ اتھارٹی ہیں، اور ان کے اوپر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ان کے ایجوکیشنل میتھڈز پہ اگر آپ چاہیں تو گوگل میں سرچ کریں. جو بچوں کی تعلیم کی ماہر ہیں، جن کے ماڈل پہ آج کل دنیا بھر میں اچھے تعلیمی ادارے کام کرتے ہیں. تو یہ آپ کا میرا خیال ہے پرٹیکولر سوال ہے. اگر آپ اس بارے میں اور زیادہ جاننا چاہیں تو گوگل پہ لکھیے گا ڈاکٹر ایتھنا ریڈز میتھڈ، تو وہ آپ کو سارا طریقہ بتائیں گے کہ بچے کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ان کا مینلی کہ پہلے آپ بچے کو بتاتے ہیں، پھر آپ اس سے واپس پوچھتے ہیں. پھر جب آپ واپس پوچھتے ہیں تو پھر آپ اس کو شاباش دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو اس وقت پکڑیں جب وہ نہیں پڑھ رہا. آپ کا نظریہ ہونا چاہیے کہ بچے کو اس وقت ریڈ ہینڈڈ پکڑیں جب وہ پڑھ رہا ہے. عام نظریہ کیا ہے کہ ریڈ ہینڈڈ کب پکڑیں بچے کو؟ جب نہیں تو پڑھتا نہیں. بعض اوقات تو والدین کو اتنی عادت ہو جاتی ہے. میرے ابا کئی دفعہ میں پڑھ رہا ہوتا تو کہتے یار تو پڑھتا نہیں. تو مطلب یہ چیزیں بھی دنیا میں اس طریقے سے بھی ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ سولجر کا مائنڈ سیٹ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے سولجر کا مائنڈ سیٹ؟ یہ پروفیشن دنیا سے اب آبسولیٹ ہے. دنیا میں سویلٹی آ رہی ہے. دنیا میں 50 سال پہلے جتنا فوجوں کا رواج تھا اب اس سے آدھا بھی نہیں ہے. 10 سال میں فوجوں کی تعداد دنیا میں جتنی اب ہے اس سے بھی آدھی ہو جائے گی، اور 100 سال میں دنیا میں فوجیں ختم ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے دنیا کے کچھ ممالک میں فوج کوئی نہیں ہے. ایسے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں اب فوج کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پولیس کی ضرورت ہے، اور مہربان پولیس کی، پولائٹ پولیس کی ضرورت ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا گھر گھر فوجی پیدا ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے؟ یہ گھر گھر فوجی پیدا ہونے والی بات ہے. سویلٹی ہے، جو مہذب ہے چیز دنیا میں، یہ جنگل کے زمانے کی باتیں ہیں جب کہ ضرورت ہوتی تھی. اب دنیا میں جتنے لاجواب ممالک ہیں ان کو اپنے ڈیفنس پہ کچھ نہیں خرچ کرنا پڑتا. جیسے جاپان ہے، اور جاپان اب امریکہ نے جاپان کے پیسے دینے ہیں. اگر جاپانی بھی امریکن جیسے ہوں تو ضرور کہیں کڈو ساڈے پیسے. لیکن کیا ہمیں اپنے ہر گھر میں ایک فوجی کی ضرورت ہے؟ اور ہمیں نشے کی بیماری کا سامنا ہے. اگر ہمیں نشے کی بیماری کا سامنا ہے، یا ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، یا راتوں کو دیر سے آتا ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی اور فساد ہے، یا ہمارے گھر میں لوگ کام کاج کرنا پسند نہیں کرتے اور بیٹھ کے موجیں کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سمپل سا ایک مائنڈ سیٹ رکھنے کی ضرورت ہے جو سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے. سائنٹیفک مائنڈ سیٹ، سائنٹیفک مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جس میں غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اتفاق سے وہ بڑا ہمبل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی سائنسدان کے ساتھ نام کے لکھا ہوا دیکھا، مدذ اللہ علی نیوٹن صاحب، یا کوئی اس طرح کا کوئی اور بیچ میں کوئی
القاب لمبے چوڑے, صرف نام ہوگا. میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا تھا, اور لوگ بھی شاید کبھی حیران ہوتے ہوں گے, کہ ہماری میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں, میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں. آپ میں سے یہاں کافی ڈاکٹر بھی ہوں گے. کسی میڈیکل کی بک کے آتھر کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا دیکھا آپ نے؟ کیا لکھا ہوتا؟ جسٹ نیم, کچھ بھی نہیں. کوئی پروفیسر لکھا ہوا کبھی دیکھا؟ نہیں, صرف نام, ڈیوڈسن. اچھا, تو جب آپ کہتے تھے کہ میں ڈیوڈسن پڑھنے جا رہی ہوں, تو سب کو پتا ہوتا تھا نا آپ کیا کرنے جا رہی ہیں. ڈیوڈسن پڑھنے جا رہے ہوں, میں گائٹن کا مطالعہ کرنے لگا ہوں, ٹھیک. گریز میں دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ان کے نام سے دنیا خود ہی ایلومینیٹ ہوتی ہے. کوئی ایک مثال جس میں ان کے نام کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا لکھا ہو, کچھ ایسا؟ کبھی کوئی ان کا عرس ہی منایا جاتا ہو؟ نہیں, کسی سائنسدان کا عرس منایا جا رہا ہے, نہیں نا. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کتنے ہمبل لوگ ہیں. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے کہ ان کو صبح اٹھ کے کوئی آ کے ساتھ سلام کرے. ان کا دل سلامت ہے, ان کو اپنے دل سے سلامتی. they keep the real thing. جیسے فوڈ میں کوئی جنک فوڈ ہوتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ انہیلدی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فوڈ نہیں کھانا چاہیے. اچھا, اسی طرح ایموشنل انٹیک, جس کی بات اکثر ہم کرتے ہیں, ایموشنل انٹیک, جو کہ ہم کبھی پلان نہیں کرتے. ہم نے کبھی پلان نہیں کیا کہ آنے والے دن یا آنے والے ہفتے میں یا آنے والے سال میں ہمارا ایموشنل انٹیک کیا ہوگا. ایموشنل انٹیک, وہ بڑا ایک اچھا چھوٹا سا ویڈیو کسی نے بنا کے تو آج کل سرکولیٹ کر رہے ہیں, وائرل ہو رہا ہے. تو اس ویڈیو میں دکھایا انہوں نے کہ ایک بابا جی ہیں, اور وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ میرا موبائل خراب ہے, میرا کو موبائل تے ٹھیک کرا دو. اور سب لوگ انہیں پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے, بس میرا موبائل خراب ہو گیا ہے, تو موبائل ٹھیک کرا دو. تو کوئی ان کی بات نہیں سمجھتا کہ یہ موبائل کا کیوں اتنا رونا رو رہے ہیں. اور پھر کوئی ایک بندہ پکڑ کے ان کا موبائل چیک کرتا ہے, اس پہ کال کر کے دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے موبائل تو آپ کا ٹھیک ہے, یہ تو مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. تو کہتے ہیں تو پھر میرے پتراں دی کال کیوں نہیں آندی؟ میرے پتراں دی کال نہیں آندی, میں نہیں سمجھتا میرے پتر کوئی غلطی کر سکتے ہیں, میرے موبائل 'چ کوئی خرابی ہے, میرے پتراں دی کال کیوں نہیں آندی؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بیٹے کی کال نہیں آتی تو کیا آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, یا ان کو بتائیں گے کہ آپ کو ان کی کال کا انتظار ہے؟ ان کو بتانا چاہیے نا, ان کو بتانا پڑے گا. اور آپ اس میں اوپن مائنڈیڈنس کے ساتھ, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایموشنل انٹیک ٹھیک ہو, تو آپ اپنے دوستوں کو بھی کال کریں گے, اور پھر ان کو بھی کہیں گے کہ ان کو بھی کال کرنی چاہیے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک ایموشنل انٹیک ہے. جیسے آپ سوچتے ہیں نا کہ سویرے میں یہ ناشتہ کروں گا, اچھی بات ہے, ناشتے کے بارے میں بھی فیصلہ کریں. لاہور میں تو آپ کو پتہ ہے کام ہی اور کوئی نہیں ہے, لوگ صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں آج کی پکانا ہے, ناشتہ کی کرنا ہے, دوپہر دا کھانا کی کھانا ہے, رات دا کھانا کی کھانا ہے, تو کل سویرے کی کرنا ہے. اندرون شہر میں کبھی آپ جائیں نا, تو بس وہاں ایک ہی ڈائلاگ جو ہے یہ گونج رہا ہوتا ہے کہ آج کی پکانا ہے. جو نشے کے مرض میں بندہ کرتا ہے, اس کی تکلیف اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جب وہ کر رہا ہوتا ہے. گرم گرم چوٹیں اتنی تکلیف نہیں دیتی, لیکن جب وقت گزر جاتا ہے اور چوٹ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ایسی چیز ویسے نکلتی رہتی ہے جس سے کہ والدین پریشان ہوتے ہیں. ایکچولی سب کے ذمہ کام مقرر ہے. پیر کے دن بات چیت کا ہنر سکھایا جاتا ہے, جسے کروشل کنورسیشن کہتے ہیں. منگل کا دن پھر میں آ جاتا ہوں بیچ میں, تاکہ اس بات چیت کی روشنی میں آگے آپ سے بات چیت ہو. بدھ کے دن پھر 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل اور ایگزیکٹو سکلز پہ بات ہوتی ہے, اور بہت سارے دوسرے فنون سائنس پہ بات ہوتی ہے.
اور جمعرات والے دن پھر میں آتا ہوں اور پھر ساتھ میڈیلینز ہوتے ہیں، اور جمعے والے دن ریلیپس پریونشن پہ بات ہوتی ہے اور ان ٹیکنیکس پہ بات ہوتی ہیں جو کریونگ کم کرتی ہے، اور سیٹرڈے والے دن پھر میں آتا ہوں اور اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، جو کہ اگر مجھے پتا چلے کہ آپ اتوار کو بھی آنا چاہتے ہیں تو میں اتوار کو بھی آؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اٹ ول ناٹ ورک، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ میں اس پرپز کے لیے کہ ڈگری آئے گی جس سے کہ کوئی کام، کوئی نوکری، کوئی اچھا رشتہ ملے گا، تو یہاں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہے؟ کیا کیا اس کے مقاصد یہ ہیں کہ ایک دن آپ مینٹلی کول ہو جائیں، سوبر ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ جو بھی ملے اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ ہے اس کے مقاصد ریکوری کے، کہ خوشی آپ کے اندر سے پھوٹے۔ تو مجھے بتائیے اس کے لیے بس 100 دن، ٹھیک تو ضرور کیجئے، منع تو کوئی نہیں کرتا، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے، اللہ ہمیں سب کو زندگی دے، کہ 1-2 سال کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی میں جو بیسٹ چیز ہوئی وہ یہ ایکسپیرینس تھا جو یہاں سے آپ گزرے، اور آپ کے پاس اس ایکسپیرینس کی ڈاکومنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ایکسپیرینس کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ اس کلوز لنک میں لے سکتے ہیں جو محسن صاحب سے آپ کو مل سکتا ہے، ایک پرائیویٹ لنک ہے انٹرنیٹ پہ جس میں آپ یہاں ہونے والی باتوں کو دوبارہ جب چاہیں سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن پیپر بھی یہ بہت ساری باتیں آپ کے پاس واپس آنے والی۔ آپ ایسے لوگوں کے درمیان آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جن کا دکھ آپ کے ساتھ سانجھا ہے، اور جن کا مشن آپ کے ساتھ سانجھا ہے، جن کا فیوچر آپ کے ساتھ سانجھا ہے، جہاں آپ کو کوئی تانا نہیں دے سکتا، جہاں آپ کسی کو تانا نہیں دے سکتے، تو وائبز ایسی آتی ہیں کہ رسپیکٹ ہے، کیونکہ آپ سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، بہت سی فیملیز ہیں جن کے آپس میں رشتہ داروں جیسے تعلقات ہو چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خوشیوں غمیوں میں جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، جبکہ پہلے حشب کیا ہوا تھا نا کہ میں اپنے گھر میں دکھی ہوں اور میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ وقت جو ہے برا وقت گزر چکا ہے، اور اب ایسے درجنوں آپشنز ہیں آپ کے پاس کہ آپ ٹیلی فون کر کے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں اس خطرے کے بغیر کہ آپ کو کوئی اس سے نقصان پہنچے گا۔ اصل میں لوگ ڈائریکٹ اس لیے بات نہیں کرتے کہ انہیں خیال ہوتا ہے کہ یہ بات جھگڑے کی طرف نہ چلی جائے، کیونکہ ماضی میں کبھی جھگڑے کی طرف گئی ہوتی ہے بات۔ تو یہ نہیں کہ لوگ بات نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ بات کرنا کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو سابقہ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ڈائریکٹ بات کی فساد ہوا، اور جب ڈائریکٹ بات کرنے سے فساد ہوتا ہے تو سمجھدار آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے ڈائریکٹ بات کریں تو پھر آپ انہیں یہ حوصلہ دیں، انہیں یہ تسلی دیں کہ جب آپ بات کریں گے تو فساد کی طرف معاملہ نہیں جائے گا۔ یہ جو سپاہی بننے کا، فوجی بننے کا شوق ہے، یہ دل سے نکال دے، سائنسدان بنے اور اپنے بچے کو نشے سے نجات دلا دے، اور اس پروسیس میں آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ جس گھر میں نشے کی بیماری ہوتی ہے وہ بڑا تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اور پھر اگلی جنریشن میں وہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے۔ مجھے کئی بچے بتاتے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں کہ جی ان کے خاندان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی مالی مسئلہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، صرف اس بات کی ٹینشن ہے کہ سارے بچے نشہ کرتے ہیں۔ خود میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میرے ننہال میں بھی 80-90% جو بچے تھے جب ٹین ایجر تھے، جب میں بھی ٹین ایجر تھا، تو وہ نشہ کرتے تھے، اور والدین کو کوئی خاص پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے۔ ٹپ آف دی آئس برگ تھا کہ جو بچہ پڑھتا نہیں ہے تو والدین کو خیال ہوتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اور ابھی بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی بچے سے آپ کو شکایات ہیں تو یہ سمجھیں کہ جو حصہ آپ کو نظر آتا ہے وہ صرف ٹپ ہے، باقی نیچے بڑی گڑبڑ ہے جو کہ آپ نہیں دیکھ پاتے۔ میرا اس فیلڈ میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا ایک اپنا دوست
ہیروئن ایڈکشن کا شکار ہو گیا تھا، اور وہ ایک دن مجھے ملنے آیا اور آ کے اس نے پیسے ویسے مانگے، تو پیسے میں دیتا کوئی نہیں، تو وہ رونے لگا، اور پھر میں نے جب اس سے زیادہ بات کی تو اس نے کہا کہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. تو اس کی خاطر یا اس کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا، اور چونکہ وہ پہلا مریض جو تھا وہ میرا دوست تھا، تو میرے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ جو بھی نشہ کرنے والا ہوتا ہے وہ میرا دوست ہوتا ہے. یہ اس سے میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بچپن کا دوست تھا، بہت بچپن کا دوست، یعنی کچی پکی کی کلاس سے جو دوست ہوتا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہو گیا تھا، نہ دیے نہ لیے نہ دوستوں سے کیا لے دیں. نہیں کوئی نہیں دیا، کہانی سن کے پیسے کوئی نہیں دیا. مطلب یہ مجھے پتا تھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو پھر بیچ میں ایک اور دوست کو ملایا جو کہ ڈاکٹر نہیں تھا، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے تو ترکیبیں سوچی کہ ادا کی کرنا ہے. اور وہ جو ایک تھرڈ دوست تھا جو کہ ڈاکٹر بھی نہیں تھا، تو یہ سارا فارمولا جو ہے، کیونکہ میری کوئی ٹریننگ تو اس زمانے میں نہیں تھی، 1978 میں میری ٹریننگ تو 1991 میں ہوئی، 14 سال بعد، تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی. تو پاکستان میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ نشے کا علاج کیسے ہوتا ہے، اور میں پریشان تھا کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ نشہ چھوڑنے سے تکلیفیں ہوتی ہیں، اور وہ عام دوائیوں سے تکلیفیں ٹھیک کوئی نہیں ہوتی، اور مریض کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک فارمولا میرے وہ اس دوست نے ایجاد کیا کہ اگر یہ فارمولا ہم اپنائیں گے تو ہم یہ کام شاید کر پائیں. اور وہ فارمولا یہ تھا کہ اس کا جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس کو تکلیفیں ہوں گی تو آپ اس کو وہی دوائیاں دیجئے گا جو کہ عام طور پر تکلیفوں کے لیے ڈاکٹر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ دوائیوں سے تو اثر ہوگا نہیں. تو اس نے کہا کہ اگر ان دوائیوں سے اثر نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ اچھا بھائی جاؤ جا کے نشہ کر لو، اور علاج سمجھے ناکام ہو گیا. تو اگر ان دوائیوں کا اثر ہو گیا تو وہ دوائیاں دیتے رہیں گے تو علاج کامیاب ہو جائے گا. تو جب اس کا علاج شروع کیا تو ان دوائیوں کا اثر ہی کوئی نہیں ہوا. لیکن اتفاقاً ایک دوائی تھی جو کہ عام طور پر وومٹنگ کے لیے ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں جنرل پریکٹس میں، کلورپرومیزین، جسے لارجیکٹل بھی کہتے ہیں. تو اس کو وومٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اچھا چلو اس کو ایک ٹیکہ یہ تو لگا دیتے ہیں. اور جب وہ ٹیکہ ایک لگایا تو اٹ واز اے ڈسکوری، کیونکہ اس ٹیکے کے 10 منٹ کے بعد ایسے ہو گیا جیسے کہیں آگ لگی ہوتی ہے نا اور وہ بجھ جاتی ہے، ایسے ہو گیا. اور میں اس کو ملنے آیا اوپر کے فلور پہ، اور میں نے دیکھا تو وہ بڑا سا آم چوس رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتے ہیں آم چوس رہے ہیں ہمیں، اور کی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا تو کیسے فیل کر رہے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک. کہتا ہے وہ جو ٹیکہ لگوایا تھا نا تو وہ ایک ٹیکہ اور لگا دے. تو ایک ٹیکہ اور لگا دیا، اور the rest is history. This was a discovery. دنیا میں کہیں پہلے لارجیکٹل کو اس پرپز کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. ہاں یس، دنیا میں لارجیکٹل کو اس پرپز کے لیے، کیونکہ لارجیکٹل 20 ایسے سمٹمز کو کور کرتی ہے جو کہ نشے چھوڑنے سے ہوتی ہیں. 20 سمٹمز کو، جس میں ایگریشن، وامٹنگ، بخار، بلڈ پریشر کا اوپر جانا ہے لارجیکٹل نیچے لاتی ہے، کھانسی کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اینٹی الرجک بھی ہے، اینٹی ڈائریل بھی ہے، اور بے شمار ایسی اینٹی کولینرجک ہے. تو لارجیکٹل ایک گاڈ سینٹ میڈیسن ہے نشے کے علاج میں علامات پسپائی کو ڈیل کرنے کے لیے. اور باقی علاج ہم کرتے تھے کہ واضح و نصیحت کر دیتے تھے. بس یہ علاج تھا 1978 میں. لیکن اصل علاج کی بنیاد پھر 1983 میں ہوئی، جب امریکہ سے ایک لیڈی ڈاکٹر آئی اور انہوں نے ہماری کچھ مدد کی، اور
نشے کی بیماری کے بارے میں جو کچھ انہوں نے امریکہ میں سیکھا تھا وہ ہمیں سکھایا. اور پھر 91 میں مجھے اپرچونیٹی ملی ٹریننگ کی جانے کے لیے, تو پھر ریسٹ جو ہے اس کے مطابق پھر آگے بہتری آنا شروع ہوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا, پہلا قدم آپ اٹھا لیتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے بتانے والا بھی, اور پھر جو کمزوری ہوتی ہے وہ مدر نیچر پوری کرتی ہے, کیونکہ انسان نے ہمیشہ ہی تو چیزیں ایسے ڈسکور کی ہیں, ہر چیز سلولی قدم قدم کر کے. جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں. ابھی ہمارے کتنے آئیڈیاز ہیں, یہ لارج ایکٹل کا یوز جو ہے علامات پسپائی کے لیے, یہ اب امریکہ میں ہوتا ہے, یو کے میں ہوتا ہے. نہیں, کاپی رائٹ اس کے کوئی نہیں ہوتے, کاپی رائٹ نہیں ہوتے. سائنسدان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیزیں, اور آپ سمجھے کہ یہ جو ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہیں ان کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے امریکہ میں. امریکہ میں اب یہ بہت پاپولر ہے ٹچ اینڈ گو میٹنگز, اور یہ بہت ہی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے پیشنٹ کو صبر دلانے کا, ڈیسینسٹائزیشن کرنے کا, کہ جس میں اگر ہدایات پہ پوری طرح عمل کیا جائے تو 90% بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. باقی پھر دواؤں سے یا دیگر چیزوں سے بہتری آتی ہے. میں ہمیشہ کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو ہم ٹرائنگولر میٹنگز کہتے ہیں یا اسٹیک ہولڈر سیشن کہتے ہیں, جس میں پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں, اور سارے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی یونیک ٹو ولنگ ویز ہے. یہ بھی بہت سارے سینٹرز میں دنیا میں اب آغاز ہونے جا رہا ہے اس کا. اور سب سے پہلا انڈیا کے اندر ایک امرتسر میں بھاٹیا سیکیٹرک ہاسپٹل ہے, وہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں ہماری مدد سے. تو سائنسدان ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, وہ کچھ چھپاتے نہیں ہیں چیزیں. تو آپ جس پروسیس کا حصہ ہیں, اس میں منڈے کو کچھ لوگ آتے ہیں جن کو 2 سال ہو گئے کم از کم اس قسم کی ٹریننگ میں. تو منڈے کو پینٹاگون سیشن ایک ہوتا ہے شام 5 بجے, جس میں ہم میں سے کوئی پروفیشنل نہیں ہوتا. تو اگر آپ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کی باتیں سن کے آپ کو لگے کہ وہ شمائلہ کی طرح بات کرتے ہیں یا ڈاکٹر اعجاز کی طرح یا میری طرح, تو وہ منڈے کو آپ کو ایسے لوگ, وہ فیوریٹ سیشن ہے, کیونکہ اس میں آپ کو بہت ساری ایسی بات چیت مل جاتی ہے. پیشنٹس اور فیملیز کے لیے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کسی پیشنٹ جو انڈور رہتا ہے اور اس کی فیملی کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ جب یہ آؤٹ ڈور چلا جائے گا تو آپ نے کچھ سٹینڈز ہیں ان کو فالو کرنا ہے, مگر وہ اپنے جذبات کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے وہ سٹینڈ توڑ دیتے ہیں. اور پہلے بھی ایسا ہوا ہوتا ہے کہ جب اس پیشنٹ کے لیے انہوں نے وہ سٹینڈ توڑے ہوتے ہیں تو بہت تکلیف اس پیشنٹ نے بھی اٹھائی ہوتی ہے اور پیرنٹس نے بھی, اور وہ پھر بھی ایسا بار بار کرتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایموشنل اسٹرینتھ چاہیے نا, ایموشنل انٹیک. یاد رکھیے کہ ہمارے بہت سارے جذباتی بوجھ ہوتے ہیں جو ہم نے اٹھانے ہوتے ہیں. جذباتی بوجھ, اپنی اولاد کو بیمار دیکھنا ایک بہت بڑا جذباتی بوجھ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے مائیں ٹیکا بچے کو لگواتی ہیں تو منہ ایسے کر کے ڈاکٹر کو کہتی ہے لگا دے ٹیکا؟ دیکھتی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کا ایک جذباتی بوجھ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس پیشنٹ جب ٹریٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کا ایک جذباتی بوجھ ہوتا ہے جو کہ اٹھانا پڑتا ہے, اور کچھ دن ایسا کرنے سے نروز تگڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جذباتی بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. یہ کافی بڑا جذباتی معاملہ ہے اولاد کا معاملہ. بیوی یا خامد کا معاملہ بھی بہت جذباتی معاملہ ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے, جس میں بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کہاں سے ہم نے وہ سٹرنگز پل کرنی ہے, اور وہ سٹرنگز پل کرنے کی اتنی مہارت ہوتی ہے ان کو کہ 1 سیکنڈ سے پہلے وہ سٹرنگز پل کرتے ہیں, اور والدین کا اعصابی تناؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ جو معالج کا رشتہ بھی ہے, یہ بھی ایک بڑا خاص رشتہ ہوتا ہے. سمجھ تھوڑا آہستہ آہستہ ہے. اسکول ٹیچر کا رشتہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا ہے.
والدین کا رشتہ تو اور بھی لیٹ سمجھ آتا ہے. جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے والدین کا رشتہ کیا ہے. یہ سب سے لیٹ سمجھ آنے والا رشتہ ہے, اور اگر جلدی سمجھ آ جائے تو جنت ہے, میں تو دنیا جنت ہے. لیکن اگر لیٹ سمجھ آئے تو پھر کیا فائدہ. ہاں تو یہ چیز ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.